حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج چھٹی تراویح ہے۔ آج کے سوا پارے کا آغاز سورۃ الانعام سے ہوتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، جس صورت کے اندر 160 پر 6 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ اسی صورت کے اندر 8واں جز ولو اننا بھی شروع ہو جاتا ہے، تو ولو اننا کے نصف تک یعنی سورۃ الانعام کے ختم تک آج کی تراویح میں پڑھی جاتی ہے عموماً۔ اس صورت کے 16-17 نمبر رکوع میں انعام کا معنی ہے مویشیاں، جانور، تو مویشیوں سے متعلق کچھ احکام ہیں، کچھ باتیں ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام ہی رکھ دیا گیا سورۃ الانعام۔ مکی دور کے اخیر میں، وہ بھی پوری ایک ساتھ نازل ہونے والی یہ صورت ہے سورۃ الانعام۔ اجمالی طور پر اگر دیکھیں اس صورت کے مضامین کیا ہیں، یعنی جگہ جگہ مختلف جگہوں میں مختلف انداز سے جو کچھ بھی بیان کیے گئے ہیں، حاصل اس کا یہ ہے کہ کل 7 قسم کے ٹاپکس ہیں، مضامین ہیں۔ سب سے پہلے تو شرک کو باطل کر کے عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینا، عقیدہ توحید کو برحق بتایا گیا ہے۔ اور نمبر 2، دنیا کے ہمیشہ رہنے کا جو باطل خیال ہے اس کو ختم کر کے قیامت اور آخرت کی طرف دھیان لے جایا گیا اور اس کی طرف تبلیغ کی گئی ہے۔ اور تیسرے نمبر میں ہم دیکھیں تو قسم کے مشرکانہ جاہلی توہمات، خیالات، ان کو بیان کر کے ان کی نفی کی گئی ہے کہ یہ غلط ہے۔ نمبر 4، اسلامی معاشرت کی تعمیر۔ نمبر 5، نبی اور رسول کی دعوت اور اس دعوت پر ہونے والے اعتراضات اور ان اعتراضات کے جوابات۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تسلی کا سامان فراہم کیا گیا۔ نمبر 7، منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اب ذرا تفصیل سے دیکھیں، حسب معمول وہی درخواست کہ قرآن ہاتھ میں لے لے، جس آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں اس آیت کو ذرا اس آیت پر نظر ڈالتے ہوئے اگر تفسیر سنیں گے تو واقعی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس میں یہاں ایک آیت ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ بنیادی طور پر 3 عقیدے ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ ان میں سے جو تیسرا ہے آخرت والا عقیدہ، اس کو اس میں واضح کیا گیا۔ مجرمین جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، جہنم کی ہولناکی، وہاں کا ہولناک منظر کو جب دیکھیں گے تب یہ تمنا کرنے لگیں گے، کن مشرکین جو دنیا میں اللہ کے دشمن تھے، مشرک رہے، وہاں وہ تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش آج ہم کو پھر سے دنیا میں جانے کا موقع مل جاتا، تو دنیا میں جا کے ہم اللہ کے حکم میں سے کسی حکم کو نہ جھٹلاتے، ہر چیز پر ایمان لاتے، اللہ کی ہر بات کو مان کر اطاعت کر کے بغیر جھٹلائے کے پکے اور سچے مومن رہ کے سارے احکام پر عمل کر کے ہم آخرت میں لوٹتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو ہم ایمان والوں کو بھی اس کے اندر سبق ہے کہ ہم ایمان پہ کامل اور مکمل طور پر ایمان اور اسلام پر عمل پیرا ہوں۔ آگے ایک آیت ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ بڑا اہم اس کے اندر سبق دیا گیا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہم سب کو بتایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا گیا کہ اہل باطل جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں لہو و لعب اور استہزاء کرنے کی، مذاق اڑانے کی، بیکار کی بات بتانے کی جب کوشش کریں تو اے نبی آپ اعراض کر لیں، آپ ایسی مجلسوں میں نہ رہیں، یعنی اہل باطل کی مجلسوں سے بچیں۔ آج رمضان کے دنوں میں ہم ہیں، تو رمضان ہی میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ایسی مجلسیں جہاں جمتی ہیں، جہاں اسلام کے، اللہ رسول کے، شریعت کے خلاف کوئی بات کہی جا رہی ہو، یا جہاں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، ایسی مجلس میں اگر تم اس پوزیشن میں ہو کہ اصلاح کر سکو تو اصلاح کرو، ورنہ ایسی مجلس میں بیٹھو ہی نہ۔ اسی سے منع کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر۔ حکم تو بظاہر اللہ کے رسول کو، لیکن حقیقت میں ہم امتی کو یہ حکم ہے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔
इमामुल मुवहिदीन हज़रत खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनका मुनाजरा, इनकी गुफ्तगू का अंदाज़ कई जगहों के अंदर कुरान करीम के अंदर बयान किया गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक मशहूर और मारूफ मुनाजरा वो जो कौम के साथ हुआ था कि बुतों में से सारे बुतों को तोड़ दिया गया था। तो सवाल किया गया कि किसने तोड़ा, तो तब भी कौम को समझाने की कोशिश की हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जो बुत खुद की अपनी हिफाजत ना कर सके वो तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे। और एक मौका वो था जब नमरूद जो अपने आप को परवरदिगार समझता था, उससे मुनाजरा हुआ कि मेरा परवरदिगार तो सूरज को मशरिक़ से निकालता मगरिब में गुरूब करता है, अगर तेरे बस में है तो इसका उल्टा करके दिखा दे। एक वो गुफ्तगू जो अपने अब्बू से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था, उसी का यहाँ जिक्र है कि वही क़ाल इब्राहिम लिअबीहि आज़रा, अपने अब्बू आज़र से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा, इन बुतों को और मूर्तियों को तुम पूछते हो, क्या ये खुदा हो सकते हैं। इन्नी अराका व कौमका, साफ डिक्लेयर भी कर दिया कि मैं आपको भी पूरी कौम वालों को भी गलत समझता हूँ, जो कर रहे हैं इसमें गलत कर रहे हैं। फिर एक चौथा है जिसका तस्करा आगे आया है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अक़ली दलाइल के साथ पूरी कौम को तौहीद की तरफ दावत दी। कैसे? बड़े लॉजिकल अंदाज में अक़ली तौर पर कैसे ऐसे बताया। यानी एक तरफ तो बाप से बात हो रही है, बाप से क्या बात हो रही है, अपने ख़ानदान से दावत का आगाज़ करना, जैसा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन में हुक्म था, बिल्कुल उसी तरह देखें आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तौहीद की दावत का आगाज़ अपने घर से करते हैं। बाप मूर्तियां बनाने वाले, बेटा मूर्तियों की बुतों की परस्ती को, मूर्तियों की परस्ती को छुड़वाने वाला। बाप मुशरिक बनाने वाला तो बेटा मुवहिद बनाने वाला। बाप शिरक की दावत देता है तो बेटा वहदानियत की दावत देता है। खैर, यहाँ एक सबक हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, घर के बड़ों में अगर खिलाफ हक़ कोई बात देखें तो हक़ बात बता देना ये कोई गुस्ताखी नहीं है, अदब के दायरे में रहकर, गुस्ताखाना बेअदब का लहजा ना हो, बल्कि अदब के दायरे में रहकर हक़ बात बता देना, ये उनके हक़ में खैर खाही है, ये तुम्हारी उनके ऊपर खैर खाही है, खैर की नीयत से कही गई है, ये गलत नहीं है। खैर, आसमान में 7 जो सैयारे हैं उनमें सबसे ज़्यादा रोशन सैयारा है सूरज, उसके बाद है चांद, उसके बाद है ज़हरा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसी अक़ली दलील के ज़रिए से लोगों के सामने बुलंद आवाज़ से, जानबूझकर बुलंद आवाज़ से आसमान को देख के कहा, ये जो ज़ोहरा सितारा है जो रोशनी फैलाता है, बड़ा मुनव्वर है, ज़मीन तक उसकी रोशनी आती है, हो सकता है ये हम सबका माबूद हो, खुदा हो। कौम भी सुन रही थी। फिर जब वो चांद के तुलू होने की वजह से मांद पड़ गया, छुप गया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जो छुप जाता है, ला उहिब्बुल आफिलीन, गुरूब हो जाने वाले, छुप जाने वाले को मैं नहीं चाहता। नहीं चाहने का मतलब क्या? रब हो तो मैं चाहूँगा भी, मोहब्बत भी होगी, रब नहीं तो मोहब्बत भी नहीं। रब नहीं क्यों? क्योंकि वो गुरूब हो रहा है। जो छुप जाता है वो क्या मखलूक की निगरानी, अपने पैदा करदा मखलूक की निगरानी क्या कर सकता? तो वो खालिक नहीं हो सकता है। फिर चांद का नंबर था, चांद को देख के कहा कि चांद की रोशनी की वजह से दूसरों की रोशनी ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि चांद पर हम सबका परवरदिगार खालिक हो। बुलंद आवाज़ से कहा, सारी कौम सुन रही है। फिर जब दिन का वक्त हुआ, चांद भी ख़त्म हो गया, अब सूरज का नंबर आया, तो चांद के खालिक होने से भी बराअत का इजहार किया। बताया कि ये जो चांद चला गया ये हरगिज़ परवरदिगार नहीं हो सकता, ये पूरी रात चांद रहा ना। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर मेरा परवरदिगार मेरी रहबरी न करता तो मैं भी गुमराह हो गया होता। हालांकि ये कौम को समझाने का अंदाज़ था, पहले ही से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तौहीद के बारे में अच्छी तरह मालूम, लेकिन कौम को समझाने के लिए तरीक़ा अपना रहे थे। फिर नंबर 3 में दिन हो गया है, सूरज है, तो इस सूरज को दिखाकर कह रहे थे कि हादा अकबर, जितने सितारे सैयारे हैं सबसे ज़्यादा बड़ा ये है, हो ना हो ज़रूर ये परवरदिगार हो। जैसे आज भी इस ज़माने में लोग सूरज की परस्तिश करते हैं, सूर्य देव कहते हैं कि सूर्य को खुदा मानते हैं सूरज को। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने उसी ज़माने के अंदर इसकी नफ़ी कर दी थी। कैसे? जब दिन ख़त्म हुआ, सूरज गुरूब हुआ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जो गुरूब हो जाता है वो कहाँ परवरदिगार हो सकता?
مخلوق کے کھانے پینے پہننے کا، مخلوق کی ضروریات کا، مخلوق کو شرور سے بچانے کا، یہ سب کام کہاں کر سکتے؟ کوئی تو رات میں آتا ہے دن میں نہیں، کوئی دن میں آتا ہے رات میں نہیں، پھر اس میں بھی ان کے چلنے کا راستہ متعین ہے، اپنے اختیار سے اپنے چلنے کے راستے سے ذرا برابر بھی وہ ہٹ نہیں سکتے، اتنے پابند وہ خود ہیں، تو وہ کہاں خالق ہو سکتے ہیں، وہ کہاں معبود ہو سکتے ہیں، وہ کہاں رازق ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی لاجیکلی طور پر اس بات کو سمجھا دیا۔ آج مسلمانوں کو بھی اپنے سمجھ کو، اپنی عقل مندی ہوشیاری کو بڑھانے اور اسی طرح کے انداز سے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، وہی بات ہے، اس سے پہلے جو کہا گیا وہی بات ہے، مگر اس کے اندر ایک خاص چیز آگے جو ہے نا اس کو میں ملا کے کہہ دیتا ہوں، یہ ہے کہ اس صورت کی، صورت الانعام کی خاصیت جیسا یہ صورت مکمل نازل ہو چکی تھی ایک ساتھ، ویسے ہی اس صورت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ایک ہی جگہ اس میں 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے ایک ساتھ 18 نبیوں کا ذکر کیا، مختلف صورتوں میں تو ذکر آتے ہیں لیکن ایک ہی جگہ اتنے سارے انبیاء کا ذکر آ جانا یہ اس صورت کی خاصیت ہے۔ اور اس کے ذریعے سے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، چاہے 1,24,000 ہو یا اس سے زائد ہو، اللہ ہی صحیح تعداد جانتا، تو سارے کے سارے نبیوں کی شریعت میں توحید، رسالت، آخرت، اس طرح کی چند باتیں ہیں، کامن ہیں، بنیادی ہیں، پوری شریعت میں پورے نبی کی باتوں کے اندر رہی ہیں، تو ان مشترک باتوں کی طرف دھیان دیا گیا ہے، توجہ دلائی گئی ہے کہ مشرکین کو ایسی باتیں تو ماننا ہی ضروری ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں ہم، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ اپنی قدرت کو بتاتے ہیں کہ دن رات کیسے اللہ بناتے ہیں، بیج سے اللہ دانے سے کیسے درختوں کو اگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ نے بتایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر دلائل اور پروف کے ساتھ کیا گیا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا کے آخر میں لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی لیکن اللہ تو سب کو دیکھتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی انسان یا جن اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی مرنے سے پہلے پہلے جو دنیا کی آنکھ ہوتی نا، اپنی اس آنکھ سے اللہ کو ہرگز دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، عالم آخرت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ ہم کو بھی انہی میں سے شمار فرمائے، وہاں کی آنکھوں سے، یہاں کی نہیں، وہاں کی جو اللہ دیتے ہیں ان آنکھوں سے وہ اللہ کو دیکھیں گے۔ معراج میں حضور علیہ السلام نے بھی اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے ملاقات کی، تو وہاں سوال ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی اس دنیا کا تو نہیں نا، بلکہ وہ عالم بالا ہے، عالم آخرت ہے، اللہ کے رسول یہاں سے وہاں تشریف لے گئے تھے، تو وہ آخرت کا عالم ہے، دنیا کے عالم کی یہاں بات چل رہی ہے۔ پارہ نمبر 8 شروع ہوتا ہے، تو آپ پارہ نمبر 8 کے پہلے صفحے میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یہاں یہ بتایا گیا، ہم مسلمانوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ دنیا میں مسلمان کا دشمن ہی کوئی نہ ہو، سب کا سب ہم خیال، ہم نوا، بالکل دوست، جگری دوست بن جائے، ایسا تو نہیں، کیونکہ انبیاء جتنے ہیں نا، سارے کے سارے نبیوں میں سے ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے، جنوں میں سے دشمن رہے ہیں، حق بات کے خلاف دشمن پیدا ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ تمام نبیوں میں سے ہر نبی کے ساتھ انسان جنات کے دشمن رہے ہیں، تو اے نبی آپ کے بھی خلاف اگر یہ سازشیں کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، چند لوگ دشمن آ گئے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو آپ ہرگز پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد آیت ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اس میں بڑے مختصر انداز سے میں کہوں تو کفار اور ایمان والوں کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان والا ایسا گویا کہ ایک زندہ شخص ہے، کافر غیر مومن ایسے گویا کہ مردے ہیں۔ اسی طرح سے ایمان اور کفر کی بھی مثال اسی آیت کے اندر ہے کہ ایمان روشنی ہے تو کفر اندھیرا اور تاریکی ہے۔ آگے آیت بڑھتے ہیں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، مشرکین کا ایک غلط عقیدہ تھا، غلط طریقہ تھا کہ اپنی کھیت میں یا اپنے جانوروں میں جب کبھی پیداوار ہوتی تو اپنے خیال کے مطابق وہ لوگ ایک حصہ نکالتے اللہ کے لیے اور ایک حصہ نکالتے اپنے بتوں کے لیے، پھر جو اللہ کے نام پر جو حصہ نکالے نا اس کو مساکین اور فقراء کے لیے دے دیتے، ان میں تقسیم کر دیتے، اور بتوں کے نام پر جو حصہ پیداوار میں سے نکالے وہ بت خانوں کے، مندروں کے، وہاں بت خانوں میں رہنے والے مجاوروں،
وہاں جو بیٹھتے ہیں نا، تو ان لوگوں کے لیے، پنڈتوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بول کے خاص کر دیتے، ان کو دے دیتے۔ اللہ اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ بتوں کے لیے نکالے نا، کیا بتوں کے لیے جو حصہ نکالے، کیا بتوں نے ان کو پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ ساری کی ساری پیداوار اللہ کی خلقت سے، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو تمام پیداوار جب اللہ ہی کی ہے تو بتوں کے نام پر نکالنے کا کیا معنی؟ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ۔ یہاں آیتوں میں کیا ہے، یہاں سے لے کر کئی آیتوں تک اللہ تعالیٰ مشرکوں کی جاہلانہ رسوم کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا غلط طریقہ ان کا یہ تھا کہ لڑکی ہوتی تو قتل کر دیتے، لڑکا ہوتا تو خوش ہو جاتے، یعنی ڈیلیوری میں، پیدائش میں لڑکی ہو تو ناپسند، نفرت۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنی ہی ماں کو دیکھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا نا، اگر ان کی ماں بھی، وہ بھی عورت ہے، ایک زمانے میں لڑکی تھی، اگر وہ نہ ہوتی تو یہ پیدا ہی نہ ہوتے نا۔ تو بس وہی بات، اسی بات کو رکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی جاہلانہ رسوم کے اندر بتوں کے نام پر منتیں مان لینا، سواریوں میں جانوروں میں سے کسی جانور کو اللہ بت کے نام پر، اللہ کے نہیں بلکہ بت کے نام پر منت مان لیتے، ماننے کے بعد یہ سمجھتے کہ اب یہ جانور ہمارے لیے، اس پر سواری کرنا بھی حرام ہے، بوجھ لادنا بھی حرام ہے، سب کچھ حرام ہے۔ یہ سب ان کے خیالات تھے، اللہ کے کوئی حکم، اللہ کے احکامات میں سے کوئی حکم نہیں۔ اور ایک غلط طریقہ یہ بھی تھا ان کا کہ بعض جانوروں کے دودھ کے بارے میں ان کا ایک عقیدہ تھا کہ ان مادہ جانوروں کے دودھ مردوں کے لیے تو، یعنی میلز کے لیے تو حلال ہے، لیکن فیمیلز کے لیے، عورتوں کے لیے حرام ہے۔ یہ بھی ان کا ایک غلط عقیدہ تھا، غلط توہم تھا، وہم تھا۔ اللہ اس کی بھی تردید کرتے ہیں۔ پھر اور آگے دیکھیں تو آگے کے صفحے کے شروع کے اندر ہے ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ لمبی آیتیں ہیں، اس کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کرتے ہیں، 8 جانوروں کا ذکر کرتے جوڑی کے ساتھ، نر اور مادہ۔ اور نوٹ کی بات یہ ہے کہ یہ سب جانور جو وہی ہیں جو قربانی میں دینا جائز ہے، یعنی گائے ہیں، بیل ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بھینسا ہے، بکرا، دمبا، بکری، چھیلے، انہی چیزوں کا تذکرہ ہے، جوڑی جوڑی تذکرہ اللہ نے کیا ہے، ازواج ازواج کر کے۔ ان میں چند کو مشرکین جو حرام کہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پر ظلم ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ نے جس کو حلال قرار دیا اس کو یہ لوگ حرام کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ پھر اور آگے ہم دیکھیں تو آگے کی آیت میں ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، بہت زبردست آیت ہے۔ دین نام ہے معمورات اور منہیات کا۔ دین میں چند چیزوں کے آرڈر ہیں تو اس کو فالو کرنا ہے، چند چیزوں سے روکا گیا، منع کیا گیا تو اسے رکنا ہے۔ تو امر اور نہیں، آرڈرز کو فالو کرنے اور جس چیز سے رکنے کے لیے کہا جائے اس سے رکنے کا نام ہی دین ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان میں سے 10 امپارٹنٹ اور ضروری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا کیا ہے، میں بہت شارٹ میں بولتا جاؤں میں۔ نمبر 1، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی اللہ کے برابر شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے برابر نہ سمجھو۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا لازم کیا گیا۔ نمبر 2 ہی میں، یعنی اللہ کا حکم ہوتے ہیں سب سے فوراً بعد آتا ہے بندوں میں سے ماں باپ کا حق۔ پھر نمبر 3 میں ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، روزی کی تنگی کے ڈر سے، خوف سے اپنی اولاد کو، پیدا ہوتے ہیں بچے تو پیدا ہونے سے پہلے مار دینا، پیدا ہونے کے بعد ان کو مار دینا، یہ سب بڑا قتل ہے، مرڈر ہے، جرم ہے، اللہ منع کرتے ہیں۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کو جو اللہ روزی دے رہا ہے، پیدا ہونے کے بعد اگر تیری تنخواہ 10,000 ہے، بچہ پیدا ہو جائے گا تو اللہ تیری تنخواہ کو 12 یا 15,000 کر دیں گے۔ خود بخود اللہ، ان کی روزی کا ذمہ بھی اللہ کے سر ہے، اللہ کے ذمے ہے، تیرے ذمے نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے گا کہ میں ہی کھلاؤں گا نا، میرے پاس پیسے نہیں نا، ایسا سوچنے کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر نمبر 4، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ بے حیائی کی چیزوں کے قریب تک بھی نہ پھٹکنا، جس سے فون کے اندر، موبائل کے اندر بے حیائی کی ویڈیوز ہیں تو اس کے قریب تک بھی نہ پھٹکنا۔ وہاں جاؤں گا میں اچھی چیز دیکھ لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بے حیائی کی جو بھی مواقع ہے نا، کوئی جگہ ہے بے حیائی کی جگہ ہے، ایسے بازار، ایسی گلی، ایسے سڑک، ویسے وہاں پر بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو جو ظاہر کھلم کھلا بے حیائی کی ہیں، جو چھپی ہوئی بے حیائی کی چیزیں ہیں، ہر طرح کی بے حیائی کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔
نمبر 5 ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اللہ قتل کو، مرڈر کو، اس کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے۔ نمبر 6 ولا تقربوا مال الیتیم، اللہ فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا، یتیم کے مال کھانے کو منع تو ہے ہی، بلکہ اس کے قریب تک بھی غلط ارادے کے ساتھ نہ جاؤ، یہ منع کر دیا گیا۔ نمبر 7 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، بیچتے ہوئے، خریدتے ہوئے، تول میں، ترازو میں، ناپنے میں، ان سب کے اندر برابری اور انصاف کا حکم دیا گیا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اس کے برعکس اس کے اندر جو کمی زیادتی کرتے ہیں ان کے لیے وعید بھی سنائی گئی ہے کئی جگہوں کے اندر۔ پھر نمبر 8 میں ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، انصاف، دوست ہے اس لیے اس کے غلط ہونے پر بھی اس کے حق میں فیصلہ کرنا یہ بھی غلط، دشمن ہے تو حق میں ہونے کے باوجود اس کے بارے میں سچ بات نہ بولنا یہ بھی غلط۔ تو دوستی اور دشمنی نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ڈر کے فیصلہ انصاف کا کرنا، انصاف کی بات بولنا ضروری ہے۔ نمبر 9 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے، رسول کی رسالت پر ایمان، اللہ کے توحید پر ایمان، ان سب چیزوں کا جو تم نے وعدہ کیا، وعدہ پورا کرو۔ اور نمبر 10 ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صراط مستقیم پر رہنے، چلنے اور مرتے دم تک اسی میں رہنے، شیطان کے، دشمنوں کے نرغے میں آ کے غلط راستے میں چل پڑنے سے اللہ منع کرتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے نا تو اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ پورے راستے لے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اس صورت کے آخر میں ایک صفحہ اس کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے رحمت کے معاملے سے، اپنے رحم سے، اپنی رحمت کی وجہ سے یہ قاعدہ قانون بنایا ہے کہ کوئی انسان مرد ہو یا عورت ہو، نیکی کا کام کرنے کا سوچے، دل کے اندر صرف خیال اور ارادہ پیدا ہو تو فوراً اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، حالانکہ کیا نہیں، لیکن جب وہ مسلمان نیکی کا کام جس کو سوچا اس کو کر بھی لے تو پھر اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں کرنا لکھ دیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ اس نے 10 نیکیاں کی ہیں۔ جبکہ اس کے الٹا اگر کوئی ایمان والا مرد یا کوئی ایمان والی عورت گناہ کے کرنے کا سوچے، ارادہ کرے، تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ہاں جب وہ گناہ کر لے تو اس وقت صرف اور صرف جتنا کیا اتنا ہی، ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس سے یہ کیا دیکھیں اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اللہ کیسا بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا مطالبہ ہم ہمیشہ اللہ سے کرتے رہیں۔ آخر میں اس صورت کے آخر میں اس آیت کے ساتھ تفسیر کو ختم کر لوں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، توحیدی اعتبار سے توحید اور ایمان پر سرشار بڑی زبردست آیت ہے۔ اس میں اللہ کہتے ہیں کہ سچے مومن کا دل و دماغ یہ کہے کہ میری زندگی، میرا جینا اور مرنا، میری زندگی اور موت، میری نماز، میرے روزے، میرے حج، میری قربانی، سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ ہی ان سب کا مالک ہے۔ میرے جسم، میری جان، سب کا اللہ مالک ہے، اللہ ہی کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ انسان کو اپنے ہاتھ پیر، دل و دماغ، زبان، آنکھ، کان، ناک، سب کچھ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے۔ زندگی بھر ہر سیکنڈ اس کا خیال رکھے کہ میرے اعضاء، میرے مال، میری صلاحیت میں سے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو مرتے دم تک اپنی اطاعت میں اپنی تمام تر صلاحیت، اپنے آل و اولاد اور اپنی صلاحیت، اپنے مال، اوقات، سب کچھ اللہ کی اطاعت اور خوشندی میں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔